نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين۔ پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 45، 46، 47، 48، 49، 50۔ ان المتقین، بے شک متقین پرہیزگار، فی جنات باغات میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے، ادخلوہا تم ان میں داخل ہو، بسلام سلامتی سے، آمنین امن کے ساتھ، ونزعنا اور ہم نکال دیں گے، ما فی صدورہم جو کچھ ان کے سینوں میں ہے، من غل کینہ، اخوانا بھائیوں کی طرح ہوں گے، علی سرر تختوں پر، صوفوں پر، متقابلین آمنے سامنے، لا یمسہم نہیں چوئے گی انہیں، فیہا اس جنت میں، نصب کوئی تکلیف، وما ہم منہا اور نہ وہ اس جنت سے، بمخرجین نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادی، نبئ خبر دے دو، عبادی میرے بندوں کو، انی کہ بے شک میں، انا الغفور الرحیم میں بخشنے والا ہوں، مہربان ذات ہوں، وَأَنَّ عذابی اور یقیناً تحقیق کے ساتھ میرا عذاب، هو العذاب العلیم وہ دردناک عذاب ہے۔ گزشتہ آیتوں میں دوزخ کا ذکر تھا، دوزخ کے دروازوں کا ذکر تھا، اہل دوزخ کا ذکر تھا، اسباب دوزخ کا ذکر تھا، کہ دوزخ میں کون لوگ داخل ہوں گے، کس قسم کے لوگ جہنمی ہوں گے، دوزخی ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ دوزخی لوگ وہ ہے جو شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، شیطان کی اتباع کرتے ہیں۔ اور اب مذکورہ آیتوں میں اہل جنت کا بیان ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، کہ اہل جنت کون ہے، جنتی لوگ کون ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان المتقین جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا دنیا میں، کفر سے پرہیز کیا تھا، شرک سے پرہیز کیا تھا، گناہوں سے پرہیز کیا تھا، صغیرہ سے، کبیرہ سے، مکروہات سے، مشتبہات سے اپنے آپ کو بچایا، اپنے ونہى النفس عن الہوى،
فإن الجنت ہی المأوى۔ پھر اہل جنت اپنے تقوی کے اعتبار سے مختلف مراتب ہوں گے، درجات ہوں گے، اور مختلف درجات اور مراتب کے اعتبار سے دار النعیم میں داخل ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کے سامنے ایک چشمہ سے پانی پیش کیا جائے گی، اور جب وہ اس چشمہ سے پانی پئیں گے تو پانی پینے کے بعد سب جنتیوں کے دلوں سے باہمی رنجشیں ختم ہو جائے گی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور پھر طبعی طور پر اس کے اثرات تا دیر قائم اور دائم رہے گی۔ کینہ، بغض، حسد ختم ہو جائے گی، سب کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ باہمی رنجش ہے، ایک تکلیف دہ عمل ہے، اور جنت تکلیف کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ جنت میں اس نے داخل ہونا ہے جس کے حدیث میں کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر کینہ بغض کسی مسلمان کے لیے نہیں ہوگا۔ جنت میں تو اس نے داخل ہونا ہے، حاسد، مبغض، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جائیں گے، لیکن دخول اولی جس کو کہتے ہیں اعلیٰ مرتبہ نہیں ہوگا، دخول کمالی نہیں ہوگا۔ اور پھر حسد کے بھی مراتب ہے، ایک یہودیوں کے حسد ہے، حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق من شر حاسد اذا حسد۔ کفار رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا یہود یا نصارہ حسدا من عند انفسهم، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان تسلیم نہیں کرتے۔ ایک تو وہ حسد ہے، ایک مسلمانوں کے آپس میں حسد اور بغض ہے۔ جنت میں حسد بغض نہیں ہوگی، کینہ، حسد، بغض دنیاوی غرض میں ہوتا ہے، بندے کے اختیار میں ہوتا ہے، اور اس وجہ سے کسی مسلمان کی شان میں یا کسی شخص کے درپے رہنا اور جب موقع ملے تو وار کر دینا، نقصان پہنچانا، یہ حسد بغض کے وہ مظاہر ہے، مظاہرے ہے، بہت بڑا گناہ ہے حسد۔ کائنات کا سب سے پہلا گناہ شیطان نے کیا تھا وہ حسد، اور پھر مذکورہ آیاتوں میں جنات، ان المتقین فی جنات، جنت کی جمع ہے، پھر عیون لایا، عیون عین کی جمع ہے، اگرچہ لفظ مشترک بین المعانی ہے، عین کے بہت سارے معانی ہے۔ لفظ مشترک اس کو کہتے ہیں کہ لفظ ایک اور معانی بہت سارے ہو، اور مترادف اس کو کہتے ہیں کہ الفاظ بہت سارے ہو، معنی ایک ہو۔ اب عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، جاسوس کو بھی کہتے ہیں، گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، لیکن ادھر ظاہر ہے کہ عیون جو جمع لایا ہے یہ عین کی جمع ہے، اور جس کا معنی سیاق اور سباق کے موافق یہ چشمہ معنی مراد ہے۔ جنت میں باغات بھی ہوں گے، چشمے بھی ہوں گے، اور جمع اسی لیے لایا کہ بہت سارے ہوں گے، اور پھر متعدد آیاتوں میں مذکور ہے جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہرے بھرے باغات ہوں گے، درختوں پر قسم قسم پھل ہوں گے،
اور بے شمار انعامات، بے مثال نعمتیں ہوگی۔ اور جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی نعمتوں میں سے وہ اللہ کی رضا اور دیدار ہوگی۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، امن ہوگی۔ ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی ہوگی، امن ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگی، اور نہ نعمتیں چھیننے کا اندیشہ ہوگا، نہ بغض ہوگی، نہ حسد ہوگی، نہ دشمنی ہوگی، نہ مخالفت ہوگی، نہ مخاصمت ہوگی۔ اخوانن ہوں گے، سب بھائیوں کی طرح ایک دل ہو کر رہیں گے۔ قلوبہم علی قلب رجل واحد لا اختلاف بینہم ولا تباغضا۔ اور حافظ عماد الدین ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 55 میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جنت میں کوئی مومن اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک اس کے سینے سے کینہ، بغض، حسد نکالا نہیں جائے۔ حسد، کینہ، بغض نکالا جائے گا تب جنت میں داخل ہوگا۔ اور جب داخل ہوں گے علی سرر متقابلین، صاحب روح المعانی علامہ آلوسی نے حضرت مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ وہ جنت میں اسی طرح رہیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے پشت نہیں دیکھیں گے۔ ان کے جو صوفے ہوں گے، تخت ہوں گے، وہ گھومنے والے ہوں گے۔ جن حالات میں وہ ہوں گے وہ آمنے سامنے ہوں گے، اور ان کے جو تخت ہوتے ہیں، صوفے ہوتے ہیں، کرسیاں ہوتی ہیں، وہ اس طرح گھوم رہے ہوں گے۔ جب بھی مجتمع ہوں گے متقابل رہیں گے، آمنے سامنے ہوں گے۔ سورہ واقعہ میں ہے علی سرر موضوعۃ متکئین علیہا متقابلین، ایسے تختوں پر ہوں گے کہ جب بھی مجتمع ہوں گے، جمع ہوں گے، متقابل رہیں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، جنت کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ وہاں تھکاوٹ نہیں ہوگی، ضعف اور کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو مشقت ہی مشقت ہے، کئی دفعہ بندہ آرام سے بھی تنگ ہو جاتا ہے، تفریح سے بھی تک جاتا ہے، خواہ کتنا ہی مزید لذیذ مشغلہ ہو، لیکن پھر بھی انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، تھکن ہوتی ہے، اور دل بھر جاتا ہے انسان کی۔ انسان تو کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ وما ہم منہا بمخرجین، جنت کی نعمتیں دائمی ہوگی، جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ سورہ صاد میں ہے ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یعنی یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، ان نعمتوں کو نہیں چھینا جائے گا، نہ جنت سے نکالا جائے گا، نہ نکالنے کا خطرہ ہوگا۔ اور سورہ فاطر میں ہے وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامة من فضله لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، جنتی لوگ کہیں گے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم دور فرمایا، حزن غم کم ختم کر دیا۔ بلا شبہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، بخشنے والا ہے، قدردان ہے، لغفور شکور، بخشنے والا بھی ہے
اور قدردان بھی ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے، کرم سے رہنے کے مقام میں اتارا۔ احلنا دار المقامہ، نہ اس میں ہمیں تھکاوٹ پہنچے گی اور نہ ہمیں کوئی خستگی۔ اہل دوزخ کے عذاب اور اہل جنت کی نعمتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ بلا شبہ میں غفور الرحیم ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، لیکن بلا شبہ میرا عذاب جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ رسائب روح المعانی لکھتے ہیں کہ مذکورہ آیتوں میں جنت میں جانے والے اعمال اور جن متقین کا ذکر ہے، ان سے وہ لوگ مراد ہے جو بالکل گناہوں سے پاک صاف نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ متقین ہوتے ہیں، کوئی معصوم نہیں ہوتے۔ معصوم تو انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ لہذا اس آیت میں یہ بتلایا کہ متقین تو جنت میں ہوں گے، معصوم جنت میں ہوں گے، متقین ہوں گے، لیکن وہ جو مومن گناہگار ہے وہ بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ البتہ گناہوں سے بچنا چاہیے، مغفرت کا بھروسہ کر کے گناہوں میں ترقی نہ کرے، توبہ میں دیر نہ لگائے۔ اتنا ضروری ہے کہ گناہ کبیرہ جو ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی پورے امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے ایک بندہ گناہگار تو ہو جاتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ گناہ کی سزا تو ملے گی، ضرور ملے گی، لیکن ایک نہ ایک دن لا الہ الا اللہ کی بدولت جہنم سے خلاصی ہوگی۔ اور جس میں ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا صدقا من قلبہ، دل سے پڑھ لیا، زبان سے اقرار کیا اور تصدیقا بالقلب، تو یہ مسلمان ہے۔ اب گناہ کرے تو گناہ کے ان کو سزا ملے گی لیکن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اللہ شرک معاف نہیں کرتے، شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔